یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 2 عیدوں کی راتوں میں اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے جذبے کے ساتھ قیام کرے گا، یعنی حسب مقدور نیکیاں کرے گا، تلاوت کرے گا، ذکر و اذکار کرے گا، نفل پڑھے گا، توبہ و استغفار کرے گا، درود و سلام پڑھے گا، یہ ساری باتیں قیام میں آ جاتی ہے۔ جو عیدین کی 2 راتوں میں اخلاص اور حسن نیت کے ساتھ قیام کرے گا تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن اور لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ یعنی قیامت کی ہولناکیوں میں، وہ دہشت و وحشت میں ہر بندے کو پہنچنا ہے۔ اس دن غافل لوگوں کے دل مردہ نظر آئیں گے، مگر اللہ اس دن اس کے دل کو مردہ ہونے نہیں دے گا بلکہ حیات اور زندگی بخشے گا۔ تو عیدوں کو کیا مقام و مرتبہ بخشا گیا ہے کہ ان راتوں میں قیام کرنا دلوں کی زندگی اور حیات کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ تو عید کی شب میں حسب مقدور ہم قیام کریں، حسب توفیق ہم نیک اعمال کریں، غفلت میں عید کی رات کو رخصت نہ کریں۔ رمضان رخصت ہو گیا، چلو اب بہت مصروف رہے، اب ادھر ادھر کے دنیا کے باتوں میں، دنیا کے مشغلوں میں، دنیا کے بکھیروں میں اپنے آپ کو لگا دیں گے، نہیں۔ آپ مباح اور جائز کام کیجئے گا، لیکن کچھ وقت نکال کر ایسا کریں کہ جس کی برکت سے ہمارا یہ عید کی رات کا عمل اللہ کے پاس قبول ہو جائے اور دلوں کی مردہ حالت زندہ حالت میں تبدیل ہو جائے، دلوں کی مردہ پن کی کیفیت دور ہو جائے، ہمارے دل مردہ ہونے نہ پائے، دلوں کو زندگی ملتی ہے۔ اور کم سے کم درجے میں عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، تب بھی قیام لیلہ عید کا شرف اللہ اس کو عطا کر دیتا۔ کم سے کم درجہ اتنا تو ہونا چاہیے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ عشاء ہی کو فوت کر دیں اور ایسا سو جائے خوب جاگ کر کے فجر کی نماز ہی چلی جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دکھتی بھی رگ پہ ہاتھ رکھ کر کہنا کہتے ہیں اس کو۔ اللہ کے رسول کو معلوم ہے کہ عید کے اہتمام میں انسانیت کیا کیا منصوبے بنا کر خیر کے کاموں سے دور ہو جاتی ہے، معلوم۔ اور یہ بھی مصطفیٰ جانتے ہیں کہ اب وہ لعین آزاد ہوگا تو بدلہ لینے کے لیے پورا زور لگائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف آ کے ایسے ہی کان میں آہستہ کچھ کہے گا، بلکہ مسلسل اپنی پوری سرگرمی دکھائے گا۔ کتنا غصہ ہوگا اس کو کہ اچھا تمہاری خاطر مجھ کو بند کر دیا گیا تھا، اور بہت نمازیں پڑھتے رہے، بہت سجدے کرتے رہے، بہت روتے رہے، بہت گریہ بازاری کرتے رہے، اب چلو میں تم کو کس طرح سے خیر سے محروم کرتا ہوں۔ ایسے ہم کو الجھا دے گا کہ ہم سمجھ نہیں پائیں گے، وقت ہمارا بیت جائے گا، لمحات ہمارے ضائع ہو جائیں گے۔ نعمت ملنے کے بعد نعمت کی حفاظت بہت بڑی مشکل بات ہوتی ہے۔ نعمت کو پانا جتنا مشکل ہے، نعمت کو بچانا اس سے زیادہ مشکل رہتا ہے۔ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ خالی ایک سرسری طور پر سن لی جائے۔ نعمت ملنا بہت بڑی نعمت ہے، نعمت کی حفاظت اس سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نعمتوں کی حفاظت کی توفیق دے۔ اس لیے دعائیں سکھائی گئی کہ یا اللہ جو نعمتیں تو نے ہم پر کی ہے، ان نعمتوں کو ہماری نااہلی کی وجہ سے ضائع نہ فرما۔ نعمتوں کی حفاظت کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگنا ہے، نعمتوں کے باقی رکھنے کے لیے بھی دعا مانگنا ہے۔ ایک دم دل کے حال پاکیزہ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ دل پلٹ جاتا ہے، کیونکہ دل کا کام پلٹی کھانا ہے۔ اس کو قلب کہتے ہیں۔ عربی میں قلب کے معنی کیا ہے؟ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پلٹتے رہنا، پلٹی کھاتے رہنا۔ ایک حالت پہ رہنا ہی نہیں چاہتا ہوں، تو اس میں تو تغیر آتا ہے، چینجز آتے ہیں۔ اب بندے کا کام یہ ہے کہ اس کو خیر کی طرف متوجہ کرے۔ اس لیے تھوڑا مجاہدہ تو ہوتا ہے، مگر اس مجاہدے میں مستعدی دکھانا ضروری ہے۔ اس لیے کتنے کریم آقا ہیں، ہم کو شیطانوں کے حوالے میں فرما رہے ہیں، بچنے کے راستے بتا رہے ہیں۔ دیکھو ایسا کرو کہ تم شب عید دلوں کی زندگی کی نیت سے کہ دل زندہ رہیں گے، قیامت کے دن مردہ نہیں ہوں گے ہمارے دل، اور غافلوں کی دل مردہ ہو جائیں گے، لیکن دل ہمارے مردہ نہیں ہوں گے، دل پاک صاف رہیں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا انعام ملے گا۔ لہٰذا شب عید میں کچھ نہ کچھ بھلائیاں کر لو، نیکیاں کر لو، کم سے کم فرض کو ضائع نہ کرو، یعنی عشاء بھی پڑھو اور کم سے کم درجے میں فجر کی نماز پڑھ لو۔ یہ ہمارے لیے اس کے ذریعے سے تعلیم ہے۔